علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے مختلف گوشوں کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور کل آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لے پالک، منہ بولے بیٹے، متمنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو ہم نے تفصیل سے سنا۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خاص بچپن کے دوستوں کا ذکر کر دیا جائے۔ درود پاک سنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب اور رفقا تھے، وہ سب کے سب نہایت بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی جن سے تعلق اور دوستی بنائی، ان میں لچے لفنگے لوگ نہ تھے، بلکہ سماج کے سنجیدہ باوقار عزت دار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ قریب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کے خاص دوستوں میں خلافت اعلان نبوت سے پہلے کے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو برسوں آپ کے ساتھ رہے، وطن میں بھی سفر میں بھی۔ ایسا بھی ہوا کہ تجارتی سفر کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس ایک سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ صدیق اکبر کا تجارت اور کاروباری معاملات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت تھی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے شریک کار اور رازدار تھے۔ میرے دوستو، جو آدمی زیادہ قریب ہوتا ہے وہ ہمارے اچھائیوں اور برائیوں دونوں سے واقف ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر بہت قریب تھے، سب سے قریب اگر کوئی تھا صدیق اکبر تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ اور نبوت کا اعلان ہوتے ہی انہوں نے نبی کو سچا پکا نبی مان کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی نگاہ میں ہمارے نبی کی ذات پہلے ہی اتنی باوقار اور بااعتماد تھی کہ جیسے ہی نبی نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے زیادہ جو واقف تھا اسی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی کا کیریکٹر، ان کا اخلاق، ان کا کردار یقیناً بہت زبردست تھا، یقیناً ایسا تھا کہ جس پر صاد کی جائے، اور جن لوگوں نے نبی پر ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ میرے دوستو، حضرت صدیق اکبر کی دوستی تو اپنی جگہ، میں 2-4 منٹ چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت صدیق اکبر کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2 سے 2.5 سال بعد ہوئی۔ اس اعتبار سے ہم عمر تھے، بچپن کے ساتھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر بہت خوبصورت، عقل مند، ذہین، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بہترین عربی کے شاعر تھے، بات کرتے تھے تو بہترین عربی بولتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم سے نوازا تھا، تاجر بہت اچھے تھے،
تجارت کرتے تھے تو منافع بھی خوب ہوتا تھا، لیکن دل درد مند تھا، غریبوں مسکینوں پریشان حالوں کی مدد کرنا یہ ان کا وتیرہ تھا۔ جو کماتے تھے ان کا سوچنا یہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں اللہ کے بندوں کا غریبوں کا بھی حق ہے، پہلے ہی سے دیتے تھے۔ کبھی انہوں نے گالی نہیں دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کی بات تو الگ ہے، اسلام کے پہلے بھی انہوں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی سے بلا وجہ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کسی سے کوئی تجارتی لین دین میں اختلاف رائے نہیں ہوا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کبھی انہوں نے جوا نہیں کھیلا، کبھی شراب نہیں پی۔ کہتے تھے کہ جوا کھیلنا یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، میں کسی انسان کو دھوکہ دوں یہ میرے مزاج میں نہیں۔ فرماتے تھے کہ میں نے کبھی سود کا کاروبار نہیں کیا، صرف اس لیے کہ سود کا کاروبار کرنے والا کسی ضرورت مند کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے تو سود پہ پیسہ دیتا ہے، ورنہ کون پہ کسی سے سود پہ پیسہ لے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی مجبور کی غریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں، اس لیے میں نے زندگی میں کبھی سود بیاج کا کاروبار ہی نہیں کیا۔ مدد کرنی ہوتی تو یوں ہی مدد کر دیتا، لیکن سود پہ نہیں دیتا۔ تو نہ کبھی سود کا کاروبار کیا، نہ کبھی شراب پی۔ فرماتے شراب اس لیے نہیں پیتا تھا کہ شراب پینے والا جب شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ ماں بہن اور بیوی کے فرق کو بھول جاتا ہے۔ بولے میں تو اس سے بہت پناہ چاہتا ہوں۔ کبھی بت پرستی بھی نہیں کی۔ بت پرستی کا حال یہ کہ اپنے بچپن ہی میں ذرا کچھ سمجھدار ہو گئے تھے، گھر والے لے کے گئے بت خانے میں، اب وہ گھر والے لے جا کے کچھ جو پرساد وغیرہ تھا وہاں رکھ دیا، اور گھر والے تو آنکھ بند کر کے پوجا میں لگ گئے، اور یہ جو ہے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چوہا آیا اور آ کے وہ پرساد کھانے لگا، تو وہی ہوش ہوش کر کے کہتے ہیں کہ جو بت اپنی چیز کو چوہے سے نہ بچا سکے وہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ وہ تو خود محتاج اپنی مدد نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اسی لیے بچپن ہی سے بت پرستی سے مجھ کو نفرت تھی۔ تو جھوٹ، غیبت، چغلی، بدی، بد مذہب کی صحبت، خرافات، گندی عادات، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو بچا لیا۔ اور میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو اس لیے بچایا کہ صدیق اکبر کو اللہ اپنے محبوب کا محبوب بنانے والا تھا، محبوب کا نائب بنانے والا تھا، محبوب کا ساتھی بنانے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ میرے محبوب جیسے بے مثال ہے، محبوب کا محبوب اور اس کا ساتھی بھی بے مثال ہے۔ اور پھر جب اسلام قبول کیا تو کروڑ روپیہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اتنا دیا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ نہ رکھا، جو تھا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ سب خیرات کر دیا۔ اور شریعت و سنت کی پابندی کا وہ حال کہ سارے صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کریم کے بعد، سارے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، سارے انسانوں میں سب سے افضل ذات اگر کسی کی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر معاملے میں نبی کی سنتوں پر ایسا چلایا کہ صدیق اکبر کی زندگی دیکھو تو سیرت مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر نظر آتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کے یوں تو بے شمار واقعات ہیں، کیا کیا عرض کریں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا رب ان سے خوش، ان کے رب نے ان کے صحابی ہونے کے لیے قرآن نازل کیا، ان کی صحابیت قرآن سے ثابت، ان کی رضامندی قرآن سے ثابت۔ اصحاب بدر میں وہ ہیں جنتیوں میں، اصحاب بدر میں بدری صحابہ میں وہ شامل، بیعت رضوان کے صحابہ سے اللہ خوش ہے، الحمدللہ بیعت رضوان میں وہ بھی شامل، نبی کے ہر حال میں خدمت گزار، دین کے خدمت گزار، نبی کے اطاعت شیار۔ سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدیق اکبر کو نوازا،
بہت ساری تعریفیں کی آقا کریم نے. آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان